حکومت پر یہ الزام ہی ہے کہ سارے کا سارا جو کچھ ہوتا رہا پچھلے کچھ ماہ میں اس کا اصل مقصد تھا ایک آئینی بینچ، ایک آئینی عدالت کا قیام، جس کے بارے میں رؤوف حسن صاحب کہہ چکے ابھی کچھ لمحات پہلے کہ ہم یہ مان ہی لیتے ہیں کہ آئینی عدالت نہیں بنی، آئینی بینچ بن گیا لیکن عدالت ہی بن گئی، گورنمنٹ نے جو کر لیا جو کرنا تھا۔ اب کیا بس وہ بہت جلد کسی بھی لمحے وہ آئینی بینچ باقاعدہ بن کے اس میں مقدمات کی سماعتوں کا آغاز ہو جائے گا اور حکومت کے لیے آسانی ہو جائیں گی؟ آج ایک مقدمے کی سماعت کے دوران یہ اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ٹیکس سے متعلق ایک کیس لگا ہوا تھا، اس دوران بھی آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا۔ اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، وہ ان کی سربراہی تھی، اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب بھی تھے۔ تو اس میں جسٹس عائشہ صاحبہ نے کہا کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں چونکہ ابھی تفریق آ گئی۔ تو منصور علی شاہ صاحب بولے کہ اس وقت آئینی بینچ نہیں تو یہ کیا کوئی غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بنے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ مطلب جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے۔ اور پھر وہ یہ بولے کہ ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں تو نہیں پوچھ سکتا۔ اب بار بار یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا۔ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ چلے ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ پھر اس کا نظر ثانی بھی آئے گا، اگر تو نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گا تو ہم کہہ دیں گے جی ہمارا ادارہ اختیار تھا، آئینی بینچ کا نہیں تھا، آئینی مقدمات ریگولر بینچ نہیں سن سکتا، وکلاء کی طرف سے ہی معاملات نہیں آ رہی، تو نہیں اس طرح کی سی بات ہوئی۔ ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب میاں رؤوف عطا صاحب موجود ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، اینڈ فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب عابد زبیری صاحب ہیں، میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ عابد صاحب، اسی ترمیم کے حوالے سے آپ تو باقاعدہ تحریک چلانے کا اعلان اور پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ایک ڈکٹیٹر کو ہلانے کا جو واقعہ ہوا ہے آخری مرتبہ وہ بذریعہ وکلاء تحریک ہی ہوا ہے، اینڈ فیو پیپل آر ڈرائنگ کمپیریزنز ایز ویل۔ بٹ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ کمپیریزن اس لیے نہیں بن سکتا کہ کوئی تجزیہ نہیں چاہیے اس یہ کہنے کے لیے کہ وکلاء کی رائے اس میں واضح طور پر منقسم ہے، جس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ آپ کی رائے الگ ہے، عطا صاحب کی رائے بالکل الگ ہے، مخالف ہے آپ کے، لیکن حالیہ انتخابات میں وہ جیتے۔ سو وی ہیو انف ریزنز ٹو بلیو کہ وکلاء کی ایک اکثریت ان کی رائے کے ساتھ ہے، تو اگر وکلاء تحریک چلی بھی تو اس طرح تو نہیں چل پائے گی عابد صاحب؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب وکلاء تحریک چلی تھی اس وقت بھی سرکاری وکلاء موجود تھے، ان کے سپورٹرز بھی موجود تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے۔ دیکھیے، جو وکلاء تحریک جو ہوتی ہے، یہ جو تحریک ہے، یہ کچھ وکلاء جو ہیں وہ اس بات پہ بالکل ثابت قدم ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس نے بالکل حال کا جوڈیشری کو تابع کر دیا ہے ایگزیکٹو اور پارلیمان کے اندر۔ وہی آپ دیکھ لی آئینی بینچ کی آپ نے بات کی، یا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس میں اکثریت آپ نے دیکھیں کہ جو ججز جو تھے وہ سارے زیادہ تر اپنے مائنورٹی میں چلے گئے اور اس کی آئینی بینچ بن گئی، اور جو جج صاحب آئینی بینچ کو اب ہیڈ کریں گے وہ خود انہوں نے اپنے حق میں ووٹ کیا کہ وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہو جائیں۔ اور آج ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے آج ایک پریس اسٹیٹمنٹ بھی مجھے بھیجا گیا جنہوں نے خود اپنے نام سے ایک پریزیڈنٹ آج اس آئینی بینچ کی بڑی تعریف کی ہے، تو یہ بھی سامنے آیا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ الیکشن جیت گیا اس سے یا آئینی ترمیم کے خلاف ہو گیا، تو اس طرح دوسرے گروپ کا سیکرٹری بھی بہت بڑی لیڈ سے جیتا ہے، تو یہ کہہ دینا یہ بھی بات نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، بڑے جیتا ہے، ہر انسان کا حق ہے جیتنا، لیکن یہ سپریم کورٹ کے وکلاء 4000 قریب ہوتے ہیں، پاکستان میں 2-3 لاکھ وکیل ہیں، تو یہ تحریک جو ہے نا، یہ اور جو لوگوں نے چیلنج کر دیا ہے اس کو، اس ترمیم کو، اب کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، ایکسیپٹ کرے گی تو ایکچولی کورٹ کا ڈیسیجن بائنڈنگ ہوتا ہے ہم سب پہ، ہم تو مان لیں گے، لیکن حکومت نہیں مانتی کورٹ کے فیصلوں کو جو پچھلے دنوں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، اب ظاہری وہ تحریک کی محرکات بالکل الگ تھے، اس میں ایک چیف جسٹس اور جوڈیشری کو بالکل فارغ کر دیا تھا اور ججوں کو اریسٹ کر لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس سے وہ ایک تحریک اٹھی تھی۔ اب اس طرح کی تو یہ چیزیں نہیں ہیں، ادھر تو ایک پورے ایک ڈپارٹمنٹ نے، پارلیمان وغیرہ نے اور اسٹیبلشمنٹ مل کے جوڈیشری کو بالکل اپنے تابع کرنے کی کوشش کیا، اور یہ وہ ججز اس میں زیادہ تر شامل کر دیے گئے جو ایک مخصوص کرتے، اور خاص طور پہ پچھلے چیف جسٹس صاحب ہمیشہ بینچ میں شامل ہوتے تھے۔ تو اب اس پہ اعتراض ہے لوگوں کو کہ اب جیسے آج آپ نے بتایا ایک ایشو چلا کہ کون سے کیس وہاں جائیں گے، کون سے نہیں جائیں گے، تو یہ سب چیز ابھی کھل کے سامنے آئے گی۔ ہمارا ایک مدعا ہے کہ آئینی ترمیم صحیح نہیں ہے، اس کو ہم نے چیلنج کیا، اب کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ صحیح ہے۔ اچھا صحیح۔ اور سر یہ رؤوف عطا صاحب، ایک تو آپ نے جس طرح عابد صاحب نے بھی حوالہ دیا، آپ نے اس کی توصیف کی ہے اس کی کہ جناب 26ویں آئینی میں ٹھیک ہو گیا معاملہ، اور یہ جو ججز حضرات کی تنخواہوں میں، الاؤنسز میں اور کافی عملے کی جو اضافہ ہوا ہے، وہ بھی آپ کے خیال میں وقت کی عین ضرورت تھی یا حکومت کی طرف سے ایک حربہ تھا؟